الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور صدق الله العظيم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، کل آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک بات کہی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک اس کے اندر دن ہے اور ایک اس کے اندر رات اور دن کی اپنی اپنی عبادت ہے۔ دن کی عبادت روزہ رکھنا ہے، اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حلال کی ہیں ان تمام حلال چیزوں سے رکنا، ان کو استعمال نہ کرنا، یہی عبادت ہے۔ اور رات کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا، یہ اس کی دوسری عبادت ہے۔ اور ہر عبادت چاہے وہ دن والی ہے یا رات والی عبادت، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے اور اس کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر ان دونوں کا نتیجہ، جو صحیح طریقے سے انسان دن کو عبادت کرتا ہے، رات کو صحیح عبادت کرتا ہے، تو نتیجہ اللہ رب العالمین لعلکم تتقون صفت تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو دن کی عبادت ہے، ظاہر ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ دن کی عبادت، سب سے مشکل عبادت دن کی ہے کہ لمبا روزہ ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، گرمی ہے، سب کچھ ہے، کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور خاص کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور اس کو یہ بتایا کہ یہ صرف اکیلے آپ نہیں ہے کہ آپ ہی کے اوپر فرض ہے یہ، بلکہ اس کو تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کی بات بتا کر اس کو کہا گیا کہ تم اکیلے صرف نہیں ہو کہ پریشان ہو جاؤ کہ ہمارے اوپر اتنا روزہ فرض کروا دیا۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جس طرح، تو اسی طرح پہلی والی امتوں پہ بھی فرض تھا، پہلے ساری امتوں پہ فرض تھا۔ چہ جائے کہ اگرچہ اس میں یہ کیفیت نہ ہو جس طرح ہمارا روزہ ہے، پورے مہینے کا جس طرح ہمارا روزہ ہے، تبدیلی آگے پیچھے ہوگی، لیکن فرض ان پہ بھی تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو کہ تمہارے اوپر فرض کر دیا کہ آپ چلانے شروع ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم روزہ میرا رکھو گے، لیکن انعام میں تمہیں دوں گا، انعام میں نے دینا ہے، اور انعام کوئی عام انعام میں نہیں دوں گا، بلکہ بہت بڑا انعام میں تمہیں دینے والا ہوں، بہت بڑا انعام۔ اور وہ انعام، سب سے پہلا انعام صفت تقوی آ جائے گی۔ صفت تقوی کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ جنت کو جو بنایا گیا ہے وہ بنایا ہی متقی کے لیے ہے۔ جس کے اندر صفت تقوی ہے، جنت اسی کے لیے ہے، جنت اس کے لیے ہے، اور عام جنت نہیں، بلکہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیار کیا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، باب الریان، باب الریان خاص دروازہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہ تیار کر رکھا ہے اس
اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، اور اس کا نام ہے باب الریان. اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلان کریں گے کہ این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ اب یہ روزے والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب یہ کھڑے ہوں گے اس باب الریان سے یہ داخل ہوں گے، اور جب باب الریان سے یہ داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا. تو گویا یہ خاص دروازہ ہے ان لوگوں کے لیے رب العالمین نے رکھا ہے جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی خاطر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ کل عمل ابن آدم، بنی آدم کا ہر عمل جو ہوتا ہے یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان کا عمل اس کے 10 گنا تک، یعنی 10% بڑھا دیا جاتا ہے، 10% اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا الا الصوم، یعنی 7 سے لے کر 700 یعنی 10 سے لے کر 700 گنا تک. کتنا؟ 10 سے لے کر 700 گنا تک بنی آدم کے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی 10 سے لے کر 700% تک ہر عمل کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے. اضافے کا مطلب کہ اس کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے. عمل ایک ہوتا ہے لیکن 700 کے ایکول ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے ایک نماز پڑھی، اس نماز کو رب العالمین 700 کے برابر کر سکتا ہے، 700 تک بڑھا دے گا. وہ انسان کی نیت، اس کا عمل، اس کا وضو، اس کی ہر پوری انٹینشن کو دیکھا جاتا ہے. تو ساری چیزیں مل ملا کر اس کے ایک چھوٹے سے عمل کو 700 گنا تک بڑھا سکتے ہیں. پھر فرمایا الا الصوم، مگر سوائے روزے کے. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے فإنہ لی، یہ خالص میرے لیے ہے. اس خالص کس لیے ہے؟ میرے لیے. اور فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں. کیوں بدلہ عطا کرتا ہوں؟ کہا اس لیے يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، اس نے اپنا کھانا، اس نے اپنی شہوت سب کچھ میری وجہ سے چھوڑا. کس کی وجہ سے چھوڑا؟ میری وجہ سے. کیوں؟ اب روزہ خالص اللہ کی ذات کے لیے. اب نہ میں کسی کے ساتھ، نہ کسی کا والد کسی کے ساتھ، نہ کوئی اس کا بڑا بھائی کسی کے ساتھ. سارے صبح 2:30 بجے روزہ بند کرتے ہیں اور شام 9:45 بجے کھولتے ہیں. کسی کو کوئی نہیں پتا کوئی کیا کر رہا ہے. اپنے کمرے میں جاتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے. گرمی لگی، پیاس لگی، بھوک لگی، گھر کے اندر کچن میں جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کسی ایک چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. کیوں؟ ڈر ہے اللہ رب العالمین کا. میں رب کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اس کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ رکھا فرض کرا دیا. تو اب یہ ڈر کس کا ہے؟ خالص اللہ. تو روزہ کس کے لیے ہوا؟ کھانے کے لیے. سب گاڑی میں جا رہا ہے، شدت گرمی ہے، پیاس لگی ہے، اور سروس پہ روک سکتا ہے گاڑی، پانی لے سکتا ہے، ڈرنک موجود ہے، جیب میں پیسے بھی موجود ہیں، لیکن ہاتھ نہیں بڑھا رہا، گاڑی نہیں روک رہا، دکان کے اندر نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں روزہ کس کے لیے رکھ رہا ہوں؟ تو اس لیے بدلہ پھر کون دے گا؟ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میں بدلہ دوں گا اس کا. روزہ میرے لیے. اب دنیا میں اللہ رب العالمین کے ہم تھوڑا سا غور کریں کہ بے شمار نعمتیں، ایسی نعمتیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بغیر کسی بدلے کے عطا کی ہیں. کیا ہم نے آنکھوں کے لیے کوئی کام کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دے دی؟ دماغ، کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا کہ ہمیں دماغ دیا خدا نے؟ کیا ہم نے خدا کا کوئی حکم پورا کیا کہ اللہ نے ہمیں دل دیا جو پوری باڈی کو خون سپلائی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدہ دیا جو کھاتے ہیں، فوڈ کھاتے ہیں، ڈائجسٹ ہو جاتا ہے آرام سے. وہ کیا ہے، پورے جسم کو اس سے خون بھی بنتا ہے، فضلہ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے تیار ہو جاتی ہیں. کہاں یہ کس نے؟ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی کام کی اجرت کے، کسی کام کے بدلے کے رب العالمین نے ایک کچھ ہمیں عطا کیا. تو ایک آدمی سے اس نعمت کا ہمیں ابھی اگر قدر نہیں آتی،
اس سے پوچھو جس کی آنکھ نہیں۔ اب میں چشمے ہٹا دوں تو مجھے دور سے نظر کم آتا ہے، ابھی تو مجھے پتا ہے کہ آنکھ کی کتنی قدر ہے، اور اب اس چشمہ جو خدا نے دیا ہے مجھے، اس کی کتنی قدر ہے۔ دور جا کے تو اگر یہ نہ ہو تو میں گاڑی نہیں چلا سکوں گا۔ ٹانگ نہیں ہے کسی کے پاس، اس سے پوچھو ٹانگ کی قدر۔ کسی کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ڈر کے مارے بیچارہ دوڑتا بھی نہیں، ہر وقت ڈر میں رہتا ہے، گھبرایا ہوا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا والو بھی بند ہو جائے، ہاتھ دھونا نہ پڑے دنیا سے۔ تو گویا ہر وقت انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھے کہ بغیر کسی کام کے کرنے کے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا وہ کتنا کچھ ہے، اور جب اس کے حکم کی بجا آوری میں کروں گا، اور رب العالمین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ روزہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اس کا بدلہ میں دوں گا، تو پھر خود سوچو روزہ ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، جب وہ بدلہ دینے پہ آئے گا تو بدلہ کیسا ہوگا، کیسا بدلہ ہوگا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو گویا رمضان کا روزہ جو ہے یہی چیز انسان کو کیا ہے، آگے بڑھا دیتی ہے کہ رب العالمین مجھے بدلہ عطا کرے گا۔ اور اگلی بات سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، تو پھر آگے فرمایا کہ روزے دار کے لیے فرحتان، دو خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ دو۔ اب دو خوشیاں ہیں، ایک فرمایا خوشی اس کے لیے عند فطری ہی، افطار کے وقت۔ فطر کے معنی محدثین دو کرتے ہیں، ایک یا روزہ افطار کرتے وقت، سارا دن روزہ رکھو، جس دن زیادہ پیاس لگی ہوئی ہو تو پانی کی ہر قسم کا پانی بنا بنا کر انسان لا کے رکھتا ہے کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو، اور جب روزے اذان مؤذن دیتا ہے تو ایک دم اللہ کا نام لے کر افطار کرتا ہے اور کہتا ہے ربا سارا دن پیاسا رہا میں تیری خاطر، الحمدللہ تو نے مجھے یہ پانی بھی تو نے عطا کیا، روزہ بھی تیرے لیے، اور تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، یہ نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو قسمہ قسم پانی بھی، خوراک بھی، فروٹ بھی، ہر چیز دسترخوان پہ مہیا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ خوشی کا لمحہ آتا ہے کہ ہر قسم کا کھانا تیرے سامنے موجود ہے، تو یہ خوشی افطار کے وقت کی خوشی۔ اور دوسرا، جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، چھوٹے بچے سے لے کر گھر کے بڑے سے بڑا آخری انسان جو گھر کے اندر موجود ہے، اس تک سب کے سب خوشی منا رہے ہوتے ہیں، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، کپڑے لے رہے ہیں، کھانے کے سامان لا رہے ہیں، مختلف چیزیں گھروں میں تیار کر رہی ہیں۔ وہ عورت جو رمضان کے اندر باقی دنوں کے اندر چولہے کے سامنے کھڑے ہونے کو کیا ہے اپنے لیے تھکان محسوس کرتی ہے، تیار نہیں ہوتی، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورے رمضان کھڑی رہتی ہے، جو جی چاہے اس کا من میں آتا ہے وہ بنانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ عید کا دن آتا ہے اس سے زیادہ چیزیں تیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو سب لوگوں کو کیا ہوتی ہے، خوشی۔ تو کویا فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، اور فرمایا دوسری خوشی کس وقت ہے؟ فرمایا دوسری خوشی اس وقت آتی ہے کہ عند لقاء ربہ، عند لقاء ربہ، جب اپنے رب سے ملاقات ہوگی تو ایک خوشی اس وقت ہوگی، جب رب سے ملاقات ہوگی۔ جب انسان یہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ، یہ کوئین یہاں پر آئی تھی تو لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کی ملاقات کی، جہاں جاتی ہے کوئین تو لائنیں لگ جاتی ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کوئین ہے، ملک کیا ہے، گریٹ برٹن کی کوئین آئی ہوئی ہے۔ تو جب بادشاہوں کا بادشاہ، پوری یونیورس کا کنگ، پوری یونیورس کا اونر، ماسٹر اور کریٹر، جو انسان کو بنانے والا، اتنا خوبصورت انسان اس نے بنایا ہوا ہے، تو اس نے جب دیکھتا ہے انسان باہر ساری دنیا کو دیکھو کیا خوبصورت خوبصورت چیزیں انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بنائے ہوئی ہیں، کیا پھول دیکھو، کیا درختوں کو دیکھو، کیا پہاڑوں کو دیکھو، کیا آسمان کو دیکھو، کیا ستاروں کو دیکھو، یہ ساری چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کیسا ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا، کیا ہوگا۔ اب ایک گاڑی بنانے والا کوئی آ جائے جس نے جہاز، اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے جس نے جہاز ایجاد کیا، تو ساری پبلک دیکھنے کے لیے آ جائے گی کہ وہ ہے کیسا شخص جس نے جہاز بنایا۔ ایک جہاز کا بنانے والے کے لیے ہم دوڑتے ہیں،
ایٹم بم بنایا، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر قدیر نے، اس نے یہ کیا، تو ڈاکٹر قدیر آ جائے تو ساری پبلک اٹھ کے جاتی ہے دیکھنے کے لیے. کیوں؟ ایک چھوٹی سی چیز کو پیدا کرنے والے کے لیے ساری پبلک دیکھ کے خوش ہوتی ہے. تو دیکھو جب رب العالمین جس نے آسمان بنایا بغیر ستون کے پلر کے، اس کے اندر جو سورج بنایا، صبح کو جب نکلتا ہے تو شام کو جب غروب ہوتا ہے، پھر جا کے اپنے وقت پہ وہاں دوسرے دن اسی جگہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر آتا ہے چاند، اسی طرح اپنی منزلیں طے کرتا ہے، ستارے اپنی طریقے سے ٹمٹماتے ہیں، بادل کہیں سے اٹھتے ہیں اور کہیں جا کے برستے ہیں، کہیں گرجتے ہیں. یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو جب اس سے ملاقات ہوگی، جب اس کو انسان دیکھے گا، اور وہ جب اپنے ساری نعمت، حدیث میں آتا ہے جنت میں جب سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ساری نعمتیں جب جنتیوں کو مل جائیں گی تو بڑے خوش ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے. آخر میں اہل جنت سے اللہ رب العالمین کلام کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ جنت پہ خوش ہو، ٹھیک ٹھاک نعمتیں سب مل گئی؟ کہ اللہ بڑی نعمتیں، بس اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی راحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو کہیں تھکاوٹ کے بعد جگہ مل جائے، مشکلات، سب مشکل زندگی کے اندر، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے کچھ بھی آپ کو نہیں مل رہا، اور 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو کہا کہ کھانا بھی فری، سونا بھی فری، سب کچھ تمہیں مل گیا، جاؤ عیش کرو. اس سے پوچھو کیا حال ہے، کہے گا جی بس جنت بنی ہوئی ہے، راحت ہے، ہر قسم کی سکون ہے. تو یہی انسان کو جب کہا جائے جنت کے اندر تو ساری چیزیں اس کو مل جائیں، ہر اس کی چاہت ایسی نہیں، یعنی جس چیز کی چاہت کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، وش کرتا ہے، اسی وقت اس کے سامنے پریزنٹ ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے وہ چیز. حدیث میں آتا ہے جس طرح اڑتا ہوا پرندہ، ہواؤں میں اڑ رہا ہے پرندہ، اور یہ پرندے کی طرف فنگر پوائنٹ کرتا ہے، گن کر 3-4 پرندے جا رہے ہیں، کہتا ہے مڈل والا پرندہ مجھے چاہیے، کیسا بن چاہیے، کہتا ہے باربیکیو بنا ہوا چاہیے، تو ایک دم اس کے سامنے پریزنٹ ہو جاتا ہے، اسی وقت آ جاتا ہے آنن فانن. کلاس میں ہم پڑھاتے، بچے کہتے ہیں کہ چاچا ہمیں فٹ بال کی ٹیم بھی ملے گی، مانچسٹر یونائٹڈ بھی ملے گی. اللہ رب العالمین نے کہا جو تم چاہو وہی ملے گی، جو تم چاہو. یہ اگر یہ مسلمان ہو گئی یہ والا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو ان جیسے اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو اور دے گا، فرشتے کی ٹیم بنا کے دے گا. وہاں پر بڑے بڑے کیا غلمان جن کو کہا گیا ہے، خوبصورت نوجوان، وہاں پر ان کی ٹیمیں اللہ رب، ہر چیز گویا جو چیز انسان چاہتا ہے وہی اس کو ملے گی. کہتے ہیں جہاز کا سفر، اب یہاں دنیا میں ہم کہیں میرا جہاز ہو جائے، غریب بیچارے کو کہاں، اس کو گاڑی نہیں ملتی تو جہاز کہاں سے آئے گا، گدا نہیں مل رہا اس بیچارے کو سواری کے لیے. آج وزیرستان کے لوگوں سے پوچھو کیا حال ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، گاڑی کہاں، سواری کے لیے کیا. لیکن جنت میں جب جنتی جائے گا کہے گا اللہ مجھے تو وہ جہاز چاہیے، جس جہاز کا کہے گا اسی قسم کا جہاز اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا ہے جو کچھ تم مانگو گے، جو تم چاہو گے، چاہت کا جو تم چاہو گے وہی تمہیں رب العالمین عطا کر دے گا، جو چاہو گے. تو جب جنتی کو ساری نعمتیں مل جائیں گی اس کے بعد رب العالمین کہے گا بندہ اور کچھ چاہیے، کہ اللہ مجھے اور تو کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ مل گیا، اب میں کیا کروں اور کسی چیز کے ساتھ. گھر بھی مل گیا، عورت بھی مل گئی، بیویاں بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، کھانے کے لیے بھی ہر چیز مجھے جو میں چاہتا ہوں میرے سامنے موجود ہے، اب مجھے اور کیا چاہیے. رب العالمین کہے کہ نہ بندہ ایک نعمت باقی ہے، ایک چیز باقی ہے، ابھی ایک ہی باقی ہے. کہا کیا؟ تو اللہ رب العالمین پردے سارے ہٹا دیں گے، اپنا دیدار ان کو کرا دیں گے، تو جنت کی ساری نعمتیں جتنی ہوں گی ان سب کو انسان بھول جائے گا، سب کو بھول جائے گا. تو رب العالمین نے کہا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری کیا ہے عند لقاء ربہ، اور روزہ کیا ہے افطار اللہ رب العالمین سے ملنے. اور فرمایا ملنے کے وقت کی خوشی ایک، اور پھر روزہ جو ہے اتنا منہ سے بو آتی ہے نا، ہر انسان نفرت کرتا ہے، ہیٹ کرتا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو پیاز کھا کے نہیں آنا چاہیے، جو چیز سے بو آتی ہو تو بو والی چیز منہ میں استعمال کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اس طرح جو سگریٹ پینے والے حضرات ہیں، جس کو اگر سگریٹ پیتا ہے تو مسجد کو آنے سے پہلے سگریٹ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسرے مسلمان کو ساتھ تکلیف ہوتی ہے. اور جو یہاں دوسری مخلوق کھڑی ہے فرشتے، پیاز کھانے سے منع کیوں کیا؟ اسی لیے منع کیا کہ یہاں نماز کے اندر وہ بھی موجود ہوتے ہیں اور پیاز سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو کہا ایسی چیز کھا کے نہ آئے. تو بو سے ظاہر فطرت ہے، منہ سے بدبو آئے تو نفرت ہوتی ہے.
لیکن رمضان قربان جائیں رمضان کے مہینے کے اوپر معدہ انسان کا خالی ہوتا ہے تو اس معدے سے جو بو آتی ہے تو وہ بو جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک مسک کی جو بو آتی ہے نا اس سے بھی زیادہ یہ قیمتی ہے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو روزے کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایک روایت میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کو گناہوں سے ایسا صاف کر دیا جاتا ہے جس طرح نیو بورن بیبی ہوتا ہے کہ نیا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی گناہ اور خطا نہیں رہتا، اسی طرح اس انسان کے ساتھ کوئی خطا اور گناہ نہیں باقی رہتا، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ بشرط یہ کہ کیا ایمان، کہ میں اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان ہو، توحید کا عقیدہ پکا ہو، اس کے اندر شرک کی بو بھی نہ آئے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کی غرض ہو۔ میں روزہ کس لیے رکھ رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ میں اپنے والد کو خوش کروں، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں روزے دار، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے کہیں بڑا متقی پرہیزگار، کس لیے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، اور اس کا رب مجھے بدلہ عطا کرے گا۔ کیا بدلہ؟ جو میں نے ابھی بتا دیا۔ اور تیسرا تو گویا رمضان کے مہینے کے اندر جب انسان دل کو روزہ رکھتا ہے تو یہ روزے والی عبادت اس کا اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر رات والی عبادت جو آتی ہے، رات کی عبادت، اس کا بھی بڑا اجر ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ ہم تو تراویح پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں نا، گھبرا جاتے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے، یہ بھی عبادت۔ تو گویا اب دن کی عبادت اور رات کی عبادت، دونوں عبادتوں کو جب انسان کرتا ہے اور پھر ساتھ قرآن کریم کی تلاوت روزے کی حالت میں کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا روزہ رکھنے کا طریقہ کہ روزے کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جیسا میں کل بتایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، استغفار کرنا، اور اس کے بعد جنت مانگنا، جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا۔ راستے پہ چلتے ہوئے جاؤ، کہو اللہ مجھے جنت دے، جہنم کی آگ سے بچا، اللہ جنت دے، جہنم کی آگ سے بچا، اللہ جنت دے، جہنم کی آگ سے بچا۔ ہاتھ میں تسبیح لے کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ پڑھتے جاؤ۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے دیا ہوا ہے۔ خاص ہوتا ہے نا، مسجد صفا کرنے کا دن ہوتا ہے، ایک دن میں لوگ آتے ہیں، سارے جمع ہوتے ہیں، جلسے سے پہلے مسجد صاف کرتے ہیں، صفائی ہو جاتی ہے، ساری مسجد روشن ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پورے سال کے گناہوں کی معافی کے لیے یہ دن دیا ہے، یہ مہینہ دیا ہے کہ گناہ اپنے صاف کر لو، مانگ لو خدا سے، اتنا مانگو جتنا تم مانگ کے تھک جاؤ۔ رب العالمین دیتے تھکتا نہیں ہے، اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کتنی مخلوق پیدا کی اللہ نے، کتنے پرندے ہیں، کتنے کیڑے ہیں، کتنے جانور ہیں، ساری مخلوق کھا رہی ہے اللہ کی غذا، اللہ کی خوراک ہے نا، سب کھا رہے ہیں۔ کوئی کمی آئی ہے کہیں؟ کسی چیز کے اندر کوئی کمی ہوئی؟ ہر جگہ میں پانی کی کمی کچھ بھی نہیں، ساری جگہوں میں سارا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر ساری مخلوق کھڑی ہو کر میدان میں مانگنے لگ جائے تو رب العالمین سب کو عطا کرتا ہے، کسی کو خالی نہیں چھوڑتا۔ کبھی کسی کو دیتا دیر سے ہے، کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، وہ امتحان لیتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے کبھی لے کے آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کون سا ہے، میرا مخلص کون سا ہے، میرے ساتھ وفادار کون سا ہے، وفا والا کون سا ہے، وہ دیکھتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ ساری چیزیں ہم روزے کو صحیح طریقے سے رکھیں گے تو رب العالمین ہمارے اندر صفت تقویٰ کو پیدا کرے گا۔ کیا پیدا کرے گا؟ صفت تقویٰ۔ اصل چاہیے ہمیں کیا؟ صفت تقویٰ چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں نا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر صفت تقویٰ پیدا کرے۔ اور یاد رکھو، ایک دوسری حدیث میں آپ کو بتاؤں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے اندر ایک منادی آواز دیتا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، ایک خیر کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ جا اور بھلائی کر، اچھائی کر، جتنی اچھائی تجھ سے ہو سکتی ہے رمضان کے اندر اتنی اچھائی کر۔ اور پھر آگے فرمایا یا باغی الشر اقصر، اے برائی کی طرف جانے والے برائی سے رک جا، گناہ کے کام نہ کر اس مہینے کے اندر۔ کیا اس صفت تقویٰ گناہ سے نہیں پیدا ہوتی؟
صفت تقوی خیر سے پیدا ہوتی ہے. خیر سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ صفت تقوی پیدا ہوتی ہے. صفت تقوی خیر سے پیدا ہوتی ہے. اور جب تیرے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے گی تو رب العالمین تمہیں دنیا میں انعام عطا فرمائے گا. دنیا کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرا اور جس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو گئی، جس کے اندر صفت تقوی آ گئی، تو اس کو دنیا میں انعام کیا ملے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر گیا، صفت تقوی اس کے اندر آ گئی، تو فرمایا یجعل لہ مخرجا. کل میں نے بتایا تھا نا، یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العالمین اس کے لیے زندگی کی ہر مشکل موڑ میں، ہر مشکل گھڑی میں، ہر تکلیف دہ مرحلے میں، اور جہاں وہ پھنسے گا رب العالمین اس کے لیے راستے بنائے گا. اس کے لیے رب العالمین کیا کر دے گا؟ راستے بنا دے گا، اور مختلف راستے اس کے لیے نکل جائیں گے. اور پھر فرمایا دوسرا انعام کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس کو روزی دے گا، رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، اس جگہ سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے رزق کہاں سے مل رہا ہے، رزق کہاں سے آ رہا ہے. یہ فوڈ کام ختم نہیں ہوا، ایک جاب فنش نہیں ہوئی، دوسری جاب فنش نہیں ہوئی تو تیسری جاب، ایک جاب فنش نہ ہوئی تو دوسری جاب. کیوں؟ رب العالمین کا وعدہ ہے. اور ومن اصدق، رات کو تم نے قرآن کریم کے اندر سنا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا اور کوئی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی ہے؟ اور دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو رب العالمین سے ڈرتا ہے، صفت تقوی پیدا کرتا ہے، تو رب العالمین اس کے لیے تمام امور کو آسان فرما دیتا ہے. سارے معاملات اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ آسان ہو جاتے ہیں. اور دوسری ایک جگہ میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے ساری خطاؤں کو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. دو وعدے اس میں ہیں، ایک تو اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کے لیے اجر کو اضافہ بڑھا دیتا ہے، زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے. اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو جو عظمت دی وہ کس وجہ سے دی؟ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کا ہی سوال تھا نا کہ رمضان کے اندر روزوں کو اس مہینے کے اندر کیوں خاص کر دیا؟ روزہ رمضان کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ تو رمضان کے مہینے کو عظمت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے. کیا کتاب؟ قرآن کریم نازل ہوا ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی، اور ایسی کتاب جب یہ دنیا میں آئی تو سارا جہان روشن ہو گیا. آج آپ کو بجلیاں نظر آ رہی ہیں تو ایسے تو نہیں آئی ہے نا. آپ کہیں گے سائنس آ گئی، سائنس تو یہ انسان تو کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے نبوت جب ملی اس زمانے تک تو انسان نہیں رہ رہے تھے. کیا وہ اولاد آدم نہ تھی؟ 3 کتابیں بڑی پہلے موجود تھیں، لیکن ایک بلب بجلی کا پیدا نہیں کر سکے. بلب کو چھوڑو، ایک شیشہ نہیں پیدا کر سکے. آج دنیا روشن ہے، یہ ساری تو یہ اس کتاب کی وجہ سے ہے. یہ کتاب آئی، کون سی کتاب؟ نور مبین جسے کہا گیا. نور کہا گیا روشنی سے بھری ہوئی کتاب. جب یہ روشنی سے بھری ہوئی کتاب آئی اور اس کے ساتھ جو پیغمبر بھیجا گیا وہ پیغمبر بھی روشنیوں سے بھرا ہوا پیغمبر، اس کی تعلیمات روشنیوں سے بھری ہوئی پیغمبر کی تعلیمات آئی. سراجم منیرا، سراج منیر آیا اور کتاب نور مبین آئی. تو یہ دونوں آئے جب تو جہان کو روشن کر کے رکھ دیا. آج یہ بجلیاں اور یہ ساری، تو یہ کتاب اس مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے. تو یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں، کوئی مر گیا، فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد ختم کے لیے مولوی صاحب آ جاؤ جی ختم پڑھو جی. وہ بھی مدرسوں میں تو پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، بلاتے ہیں جی آؤ جی ختم قرآن ہے. طالب علم مدرسے سے اٹھائے، طالب علم بھی آئے تو وہ ایسے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. تم پشتوں والے تو کہتے ہیں تمہارا تک غرض ہوتا تو میری طرف دیکھ میں تیرے در دیکھا، تو میرے در دیکھ میں تیرے در دیکھا، ہاں 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 تو میرے در دیکھ، تمہارا تک غرض ہوتا تو گورم. تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ کیا قرآن کو جب ہم اس مقصد کے لیے بنا دیں گے تو پھر جن کو تم کرائے پہ لاؤ گے تو کرائے والے تو یہی کام کریں گے نا، کرایہ دار تو یہی کام کرے گا تمہارے ساتھ.
تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے اپنے باپ کے لیے دادا کے لیے 500 قرآن ختم کروا دیے، اتنے قرآن ختم کروا دیے، ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ جو آتے ہیں تو ان کو استاد پہلے بتا دیتا ہے بیٹا اپنے لیے پڑھتے رہنا، اپنے ماں باپ کے لیے بخش دو، اگر پڑھو بھی تو اپنے ماں باپ کے لیے پڑھو۔ کرایہ دار یہی کرتا ہے نا۔ تو جب قرآن کو ہم نے اسی لیے مقصد سمجھا، یہ بہت بڑی کتاب ہے، یہ کس کے لیے آئی ہے؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ لیکن فائدہ کون حاصل کرے گا اس سے؟ فائدہ وہ حاصل کرے گا جو متقی ہوگا۔ بینیفٹ اس سے کون حاصل کرے گا؟ یعنی جو لوگ اس کو پڑھیں گے تو اس کے لیے خوشحال معیشت اور پرامن معاشرہ۔ خوشحال معیشت یعنی اس کے لیے اکنامکلی اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے بہترین مملکت کے اندر، جب حکومت کے اندر یہ نافذ ہوتا ہے تو پورا ملک جو ہوتا ہے ایک بہترین خوشحال معیشت کا سامنا اس کا ہوتا ہے، اچھی معیشت ملتی ہے۔ اور پرامن یعنی ایک جگہ پر پانی جو ہوتا ہے، پانی پینے کے لیے وولف اور شیپ، کبھی آپ نے دیکھا ہے پانی پی سکتے ہو؟ وولف کیا چاہتا ہے؟ شیپ کو چاہتا ہے نا، ہمیشہ اس کو شکار کرنا چاہتا ہے اس کا۔ تو جب پانی کی ایک گھاٹ پہ پئیں گے، کب؟ جب یہ اللہ کی کتاب ہوگی، نافذ ہوگی۔ تاریخ نے بتایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک ہی گھاٹ کے اوپر ایک پانی پینے کے کنویں پر وہاں پر کھڑے ہو کر شیپ بھی ہے وولف بھی دونوں ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ جب ابو عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا ایک دم وولف نے شیپ کے اوپر حملہ کر دیا، اور جب اس کو کھایا، مارا، شکار کیا، تو لوگ سمجھ گئے کہ عمر بن عبدالعزیز چلے گئے دنیا سے۔ ان عدل و انصاف کا پیکر کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو نافذ کرنے والا، کتاب کے ساتھ رول کرنے والا اس دنیا سے چلا جا چکا۔ گندم ایک گٹھی کھجور کے برابر، دانے کے برابر، اتنی بڑے دانہ گندم کا کھجور کی گٹھلی کے برابر، اس قرآن کی وجہ سے۔ تو آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو قرآن جو ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا کہ انقلاب آتا ہے، کہ اس کے ذریعے سے انسان بہت ساری مخلوق کو اللہ عزت دیتا ہے اور بہت ساری مخلوق کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر دیکھو کیا حالت ہے، امن کا تماشا۔ قرآن کریم کو وہ کہتا ہے یہ صرف کیا ہے؟ مذہبی کتاب ہے، اس کو مذہب کے طور پہ سمجھو اور اس کو مسجد کے اندر رکھو۔ اسی لیے آج امن کا کیا عالم ہے کہ ہمارے صدر پاکستان سے لے کر ایک ادنا پولیس والا جو ہمارا چوکیدار ہوتا ہے، اس بیچارے کے ساتھ 2 پولیس والے اور اس کی چوکیداری کرتے ہیں۔ یہ امن ہے ہمارا۔ معیشت کا کیا حال ہے کہ کروڑوں نہیں اربوں کے حساب سے روز بھکاری بن کے IMF سے لیتے ہیں۔ کیا مل رہا ہے ہمیں؟ یہ حالت ہے ہماری۔ کتنے سال ہو گئے ہم بجلی کا بحران حل نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب جو ہے یہ فائدہ دیتی ہے کس کو؟ کہا آئی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت نے اس سے روشنی اور گائیڈنس لے کر بجلی تو بنا دی، انسانیت نے اس سے گائیڈنس لے کے جہاز تو بنا دیا، انسانیت نے اس کے کیا ہدایت لے کر گائیڈنس لے کر ریل تو ایجاد کر لی، اس نے گاڑیاں بنا دی ہیں۔ لیکن مسلمان، افسوس تیرے اوپر کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فائدہ ہدی للمتقین، یہ تو متقی اور پرہیزگاروں کی ہدایت کے لیے تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی تو تمہارے قدموں میں تھا، جہاز بناتے یہ استعمال تم کرتے۔ لیکن آج افسوس تم ایسے بھی نہیں کہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ تم نے استفادہ قرآن سے نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم متقی بن جاؤ گے تو میری یہ کتاب تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ ہدایت، گائیڈنس کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے۔ اس کے اوپر جو اجر کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ ایسی مجالس کے ختم ہونے پر تو سب کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، آج یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کی معافی کا تو اعلان فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، یا الہ العالمین ہم ہزاروں گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے ایک ایک خطا سے تو واقف ہے، ہماری ایک ایک گناہ سے تو واقف ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور اور غفار ہے، تو رحیم اور رحمان ہے۔ پروردگار عالم
تو ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تو نے اگر معاف نہ کیا تو ہم دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اے اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو ہماری خطاؤں اور خطاؤں کی معافی کے لیے یہ مہینہ دیا ہے ہمیں۔ اے اللہ تو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح معنوں میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھنے کے جو تو نے اجر بتائے ہیں، تو ثواب بتائے ہیں رات کے قیام کے، پروردگار عالم وہ سب ہمیں نصیب فرما دے، وہ سب ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ایک ایک نعمت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا الہ العالمین، پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے۔ یا الہ العالمین تو ہمارے گھروں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری اولادوں کے اندر، ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں سب کی یا الہ العالمین چوریوں کو رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ تو اپنے رحمت کے خزانوں سے بھر دے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو لپیٹ۔ یا اللہ تو ہمیں محروم نہ فرمانا اپنی رحمت سے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ تو معاف فرما۔ یا اللہ تو جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ یا اللہ تو جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے جتنے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا دے، ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہمارے جتنے اساتذہ فوت ہو چکے ہیں پروردگار عالم ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین برحمتک یا رب۔